السلام علیکم، مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. مجھ سے 3 سوالات احباب کی جانب سے مسلسل پوچھے جا رہے ہیں اور میں کافی دن سے خود اپنا انالیسز لے کر آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو رہا تھا. اس کی وجہ تھی کہ میں زیادہ ججمنٹل ہونے کی بجائے حالات و واقعات کو پرکھنے کی کوشش کر رہا تھا. پہلا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تحریک لبیک پاکستان یا ٹی ایل پی پر آنے والے دنوں کے اندر پابندی لگ سکتی ہے؟ بڑا ہی جائز، ویلڈ اور ٹو دا پوائنٹ کوشچن ہے. میں چاہوں گا کہ انالائز کر کے آپ کے سامنے اس کا جواب رکھوں. دوسرا بڑا سوال یہ کہ ممکنہ عام انتخابات میں کون سی پارٹی ہوگی جو گورنمنٹ میک اینڈ بریک میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی، یا کون سی پارٹی ہوگی جو بادشاہ گر کی حیثیت رکھے گی. تو یہ بھی بڑا ویلڈ سوال ہے جس کا جواب آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. اور تیسرا امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ عام انتخابات 2022 میں ہونے لگے ہیں یا 2023 میں ہونے لگے ہیں. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب آپ کے سامنے رکھوں گا. ان سب سوالات کے جوابات آپ کو دینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. ہم چینل کو ری فارم کرنے لگے ہیں، ری شیپ کرنے لگے ہیں، باقاعدہ پراپر گرافکس، ٹائٹلز، اینیمیشنز اور تمام تر لوازمات کے ساتھ جو کہ ہونے چاہیے. بڑے لیول پہ اس کو لانچ کرنے لگے ہیں کچھ ہی دن میں. تو آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے، پالیسی یہی رہے گی جو پالیسی ہے چینل کی، لیکن اس کی شیپ تھوڑی سی بدلے گی. تو کچھ دن کے اندر یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اگر اس میں کوئی چینجز آتی ہیں اور اس میں آپ کوئی سجیشنز دینا چاہتے ہیں ضرور دیجیے گا. پہلا سوال یہ تھا کہ کیا تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگنے جا رہی ہے؟ تو میں 6-7 لوگوں کے سٹیٹمنٹس کو بڑا کلوزلی انالائز کیا. پھر علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے جس انداز سے خانیوال کے اندر ببانگ دہل انٹری دی، وہاں پر بڑا زبردست ایک کراؤڈ پل کیا اور یہ بھی کہا کہ خانیوال کے انتخابات میں ایک ڈیفائننگ وکٹری نہ صحیح تو کم از کم اتنا ووٹ ضرور لے جائے گی ٹی ایل پی، جو کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیانے کے لیے کافی ہوگا. تو وہ بڑی زبردست ان کی طرف سے ایک انٹری تھی. پھر انہوں نے اپنے ایک شہید کارکن کے گھر جا کر تعزیت کی اور جس انداز سے وہ تعزیت کرنے وہاں پر پہنچے ہیں، ان کا استقبال ہوا اور جس طرح فرش کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے باقاعدہ طور پر تعزیتی کلمات کہے اور دعا پڑھی، تو وہ ایک اٹریکٹیو امیج ان کا بن رہا ہے پبلک کی نظر میں. اور پھر جس انداز سے حکومتی وزراء کی جانب سے بیانات دیے گئے ہیں، جیسے فواد چودھری صاحب نے حال ہی میں بیان دیا کہ ٹی ایل پی کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے پتہ نہیں چل رہا. تو یہ وہی فواد چودھری صاحب ہیں جنہوں نے آج سے 1 مہینہ پہلے یہ کہا تھا کہ ٹی ایل پی کو فنڈنگ انڈیا سے ہو رہی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس پورے ایویڈنسز ہیں. وہ گزشتہ روز اپنے سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے. تو یہ 1 مہینے سے زیادہ وقت نہیں لگا، 1 مہینے کے اندر ان کا بیان بالکل کلٹی کھا کر یو ٹرن کی طرف چلا گیا ہے. تو یہ بڑے مخمصے کی بات ہے. اچھا، اب ایک بڑی الارمنگ سچویشن تو ہے بہرحال بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان تحریک انصاف، کاف لیگ، ان سب کے لیے ایک ڈیفائننگ مومنٹ اور ایک چیلنجنگ سچویشن تو ہے. وہ چیلنجنگ سچویشن اس لیے کیونکہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے اوپر بڑی بڑی شخصیات ہیں جو اٹریکٹ ہو کر ملنے آ رہی ہیں علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے، ان کے گھر کے اوپر، ان کے والد بزرگوار کے مزار کے اوپر، اور پھر لوگوں کا ایک بڑا کراؤڈ ہے جو اٹریکٹ ہو رہا ہے. بڑی بڑی سیاسی شخصیات ہیں جو اٹریکٹ ہو رہی ہیں. اور ممکنہ حالات کے اندر 2023 میں یا 2022 میں جب بھی انتخابات ہوں گے تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس مرتبہ انتخابات ووٹ کو عزت دو یا پرفارمنس دکھاؤ سے بڑھ کر ریلیجن کے نعروں کے اوپر ڈیفائن کریں گے کہ کس کو جیتنا ہے اور کس کو ہارنا ہے. یہ میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں. اس مرتبہ انتخابات ریاست مدینہ کے نعرے سے زیادہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر لگیں گے. اور یہ بہت بڑی وکٹری ہوگی کسی بھی پولیٹیکل ریلیجیس پارٹی کی کہ ان کے نعرے کو پیپلز پارٹی بھی اپنا نعرہ بنا کر پبلک کے سامنے جا رہی ہو، ان کے نعرے کو پی ایم ایل این بھی اپنا نعرہ بنا کر پبلک کے سامنے جا رہی ہو، اور ان کے نعرے کو پی ٹی آئی بھی اپنا نعرہ بنا کر پبلک کے سامنے جا رہی ہو. تو یہ ایک بڑی سکسیس ہوگی ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز کی.
تو بڑی بات ہے. اب یہاں پر بڑا کوسچن یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک لبیک یا تحریک لبیک پاکستان کے اوپر آنے والے دنوں میں پابندی لگ سکتی ہے؟ تو میں اس سوال کو ہی رد کرتا ہوں، خارج از امکان قرار دیتا ہوں، کیونکہ یہ حکومت بطور حکومت اور یہ ریاست بطور ریاست پاکستان بار بار ہزیمت کا دھبا اپنے اوپر نہیں لے سکتے. پہلے ہی بڑے نقصانات اس کے سامنے آ چکے ہیں، اور اپنے باتیں کہی ہوئی ان سے یہ ریورٹ ہوئے، اپنے عہد سے پیچھے ہٹے. تو اب مجھے نہیں لگتا کہ اس جماعت کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے یا پابندی لگانے کا سوچا بھی جا سکتا ہے. ہاں، اور 10 طرح کے طریقے ہو سکتے ہیں ملائن کرنے کو، امیج ڈیمیج کرنے کے لیے، تو وہ شاید اپنائے جا بھی رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید شدت کے ساتھ اپنائے جا بھی سکتے ہیں. تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہوگی اس ریلیجس پولیٹیکل پارٹی کو. اب ڈیفائننگ مومنٹ ہے 16 دسمبر کو پی پی 206 خانے وال کا جو انتخاب ہے، اس میں پتہ چل جائے گا کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی یا پھر ٹی ایل پی کہاں سٹینڈ کرتی ہے. اچھا جی، دوسرا امپورٹنٹ جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آنے والے انتخابات، ممکنہ انتخابات میں بادشاہ گر جماعت کون سی ہوگی. تو اس کا جواب میں نے پہلے سوال کے جواب کے اندر ہی آپ کو دے دیا ہے کہ اب یہ بات زیادہ امپریسو نہیں رہے گی کہ احتساب کرو، اور یہ بات بھی زیادہ امپریسو نہیں رہے گی کہ ووٹ کو عزت دو، یہ بات بھی زیادہ امپریسو نہیں رہے گی کہ پرفارم کس نے کیا. زیادہ امپریسو یہ رہے گی کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا تو کتنا کام ہوا، اور لبیک یا رسول اللہ سے پیار کرنے والے کتنے ہیں. ختم نبوت کی بات ہوگی، اور میں یہ آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اس دفعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں، دوسری دفعہ انتخابات ریلیجیس پولیٹیکو ووٹوں کے اوپر ہوں گے، اور موومنٹس بھی اسی حیثیت سے چلیں گی. تمام سیاسی جماعتیں یہ نعرہ استعمال کریں گی. آپ یہ لکھ کے رکھ لیجئے گا، یہ لکھ کے رکھ لیجئے. اور یہی جماعتیں خود گورنمنٹ بنا پائیں نہ بنا پائیں، لیکن بادشاہ گر ضرور ہوں گی، جس طرح سعد رضوی صاحب نے فرمایا. تو میں یہ آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ ٹی ایل پی ہو گئی، سنی تحریک ہو گئی، اور دیگر مذہبی جماعتیں بشمول جے یو آئی فے، بشمول جماعت اسلامی، یہ بادشاہ گر ہوں گی. یہ گورنمنٹ میک اینڈ بریک میں اپنا امپورٹنٹ رول پلے کریں گی. یہ بات آپ میری لکھ کے رکھ لیں. آخری سوال آپ کا تھا کہ انتخابات کب ہو رہے ہیں، 2022 میں یا 2023 میں. آج سے 20 دن پہلے تک میرے پاس ایک خبر تھی کہ جو انتخابات ہیں، ممکنہ عام انتخابات، وہ 2022 میں کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب ول کنٹینیو ود دا سیٹ اپ بائی 2023. اور یہ میں فیکٹس کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں، انفارمیشن کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان میں ویسے تو ایونٹ ڈریون پولیٹکس ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت تک کی جو ٹل ڈیٹ اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2023 تک خان صاحب کو کام کرنے کا موقع دیا جائے گا. اور اس کے بعد جو انتخابات ہوں گے اس میں کون سی پارٹی آئے گی یہ بڑا ڈیفائننگ ہوگا. چانسز پرائم منسٹر جو بنائے گی گورنمنٹ، اس میں پیپلز پارٹی کا رول زیادہ ہوگا، جو میری انفارمیشن اور میرا انالیسس ہے. میرے لوگ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. تو آج کے ویلاگ میں نے آپ کے 3 سوالات کے جوابات دیے ہیں. اگر آپ مزید کچھ سوالات کرنا چاہ رہے ہوں تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو مجھے ضرور اپڈیٹ کیجیے گا. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا.